أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صلوات بھیجیں. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. عزیزان گرامی، میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ ان دو مجلسوں میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا کہ یہ وسیلہ اور شفاعت اور احترام اور آثار یہ کیا ہے. چنانچہ میں نے کل مجلس میں آپ کی خدمت میں وسیلے اور احترام کے تعلق سے کچھ مختصر عرض کیا تھا. آج باقی دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے متعلق میری گفتگو ہے وہ تو دوسرے ہیں، مگر میں چاہتا ہی ہوں کہ میری اپنی قوم کے بچے اس مسئلے کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں. اس لیے کہ اگر پڑوس کے گھر میں آگ لگتی ہے تو آدمی کو اپنے گھر کے بچانے کی فکر چاہیے ہے کہ ہمارا گھر بھی کہیں اس کی لپیٹ میں نہ آ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ دوست بن کے دشمن اور اپنا بن کے پرایا کبھی کبھی ایسی بات کرنے لگتا ہے کہ جس سے نوجوانوں کے ذہنوں میں شک، شبہ، بے چینی اور الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. دوستی کے بہانے، اصلاح ملت کے بہانے، اصلاح عزاداری کے بہانے، ترقی قوم کے بہانے، ارے صاحب قوم کی کیا حالت ہے اور یہ تعلیم میں پچھڑے میں ہیں اور غریبی ہے اور فلاں ہے اور ڈھمک ہے اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. فلاں کو دیکھیے ان کی یہاں یہ ہو رہا ہے اور فلاں کو دیکھیے ان کی یہاں یہ ہو رہا ہے اور ہم لوگ خالی ماتم مجلسی میں پڑھے ہوئے ہیں. یہ سب باتیں جو ہیں یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. اور عزاداری جو ہے 1400 برس سے ہمارا آئیڈنٹیفیکیشن، ہمارا تشخص، ہمارا وجود کسی حسین کی بدولت ہے. اور جس کا دل چاہے وہ چھوڑ دے، اس لیے کہ حسین کے سر پر ان کی شہادت کا تاج ہے، ہماری عزاداری کا تاج نہیں.
مارچ ہو جاتا ہے، کیا حاصل ہوتا ہے؟ 2 مہینے 8 دن مجلسیں ہوئی، پھر ایشیا قوم وہیں پر ہے، کیا حاصل ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آخرت کے ثواب کو تو بالکل مائنس کر دیا۔ دیکھیے یہ بیمار تھنکنگ ہے۔ 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، کیا حاصل ہوا؟ ہر سال رمضان آتا ہے، کیا حاصل ہوا؟ ہر سال حج ہوتا ہے، کیا حاصل ہوا؟ یہ ہر معاملے میں حاصل ہوا کی فکر، یہ یہودی فکر شیعوں میں کہاں سے آ گئی؟ صلوات بھیجیں محمد۔ جو گھٹاؤ حساب لگا رہے کیا حاصل ہوا؟ کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں رزلٹ 100% نہیں ہوتا۔ کسی ملک میں ایجوکیشن پر جتنا پیسہ لگتا ہے 100% ریوارڈ اس کا نہیں ملتا۔ جیا اب آئیے میں آپ کو حاصل بتاؤں کہ حاصل کیا ہوتا ہے۔ ہم تو بالکل گندے، نجس، حقیر، جاہل، کوئی ہماری گنتی شماری نہیں، کسی گنتی شمار میں ہے ہی نہیں۔ اللہ کا ایک عظیم بندہ جس کی مدح بار بار قرآن میں ہے، جو اولو العزم پیغمبر تھا۔ میں صرف یہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو کہ تبلیغی مشن میں حاصل کتنا ہوتا ہے۔ پھولوں سے جب عطر نکالا جاتا ہے تو اگر 100 کلو گلاب ہے، پھول گلاب کا، تو کیا آپ چاہتے ہیں 100 کلو عطر نکلے؟ 100 کلو گلاب سے عطر اتنا سا نکلے گا، 10-15 گرام عطر نکلے گا 100 کلو گلاب سے۔ عطر کا حساب یہ ہوتا ہے، سمجھے آپ؟ عطر جب نکلتا ہے تو 100 کلو گلاب کے پھول سے 15 گرام عطر نکلا، یہ ریشیو ہوتا ہے۔ جناب نوح جیسے عظیم نبی نے، معصوم نبی، اولو العزم، 1,24,000 پیغمبروں میں بڑے پیغمبر 313 تھے، 313 میں بڑے 5 تھے، ان 5 میں کے ایک جناب نوح بھی تھے۔ اب آپ ان کی عظمت سمجھیے، انہوں نے 1000 برس تبلیغ کی، اتنے بڑے نے 1000 برس تبلیغ کی تو حاصل ہوئے ایک کشتی بھر آدمی۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ ایک کشتی بھر آدمی، نوح کی تبلیغ۔ ہم نوح کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ نوح کی نالین میں جو خاک لگی ہو، مرزا محمد اطہر کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ نالین چھوڑیے، جو مٹی لگ جائے ان کی نالین میں، ہم اس مٹی سے بھی مرتبے میں کم ہیں۔ یہ تو نام حسین کی برکت ہے جو ہماری مجلس نوح کی تبلیغ سے زیادہ ایوریج دے رہی ہے۔
گرامی، ایک چیز ہے جس کا نام ثواب بھی ہے. اگر کچھ نہیں حاصل ہوتا تو وہ تو ہوتا ہے. اور عزیزان گرامی، اگر ثواب بھی نہ مانیے، اس لیے کہ جس کی نیت کھوٹی ہو اس کو ثواب نہیں ملتا ہے. اگر ثواب بھی نہ مانیے تو 1 گھنٹہ ہم نے مجلس پڑھی، 1 گھنٹہ مجلس پڑھی، آپ بیٹھے رہے 1 گھنٹہ، کچھ حاصل نہ ہوا، کچھ نہ حاصل ہوا، نہ کوئی بات پڑھی، نہ کوئی فائدہ ہوا، نہ کوئی ثواب ہوا، کچھ بھی نہ ہوا. اس لیے کہ ذہنی الجھا ہوا تھا تو ثواب کیا ہوتا. خیر کچھ نہیں ہوا. 1 گھنٹے کے بعد چلے گئے اعتراض کرتے ہوئے. کم از کم اس 1 گھنٹے میں غیبت نہیں کی، جھوٹ نہیں بولے، نامحرم کو نہیں دیکھا، برائی نہیں کی، تو پورا بلینک ہے یہ 1 گھنٹہ جس میں کوئی گناہ نہیں ہے. یہی فائدہ کیا کم ہے. صلوات بھیج دیں محمد. ایک قیامت کا ادھم ہے. حضرات یہ فضائل پڑھتے ہیں، کام کی باتیں نہیں پڑھتے، بیکار کی باتیں پڑھتے ہیں. یہ ناسمجھی کی باتیں، یہ جاہلوں کی باتیں. ہماری مجلسوں میں فضائل اہل بیت پڑھے جاتے ہیں، فضائل علی پڑھے جاتے ہیں. انسانیت علی کی قرضدار ہے. اگر آپ ٹھنڈے دل سے غور کیجئے تو انسانیت علی کی قرضدار ہے. علی نے جتنا دیا ہے اس دنیا کو، اس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے. اور دنیا سے سوائے چند گز معمولی کپڑے، چند سیر جو اور چند تولے نمک کے علاوہ کچھ لیا نہیں. غور کیا آپ نے؟ تو اگر ہم علی علی کرتے ہیں تو شرافت و انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم علی علی کریں. اس لیے کہ علی نے جتنا ہمیں عطا کیا ہے اور جتنے ہم قرضدار ہیں علی کے، وہ زندگی ہماری نہیں، عمر انسانیت ناکافی ہے اس قرضے کو ادا کرنے میں. آپ یقین مانیے کہ اگر کوئی 50 بلین $US کا کسی کا قرضدار ہو کہ ان کا ان پر 50 بلین $US کا قرضہ ہے اور ادا کیا کر رہے ہیں، 500 روپے ہندوستانی یا پاکستانی ہر مہینے دیتے ہیں. یہ ادائیگی میں 500 انڈین یا پاکستانی روپے یہ دے رہے ہیں. تو ہم نہیں، ہمارے بچے بھی زندگی بھر ادا کرتے رہیں تو قرضہ ادا نہیں ہوگا. ہماری 3-4 پشتیں بھی ادا کرتی رہیں تو یہ قرضہ ادا ہونے والا نہیں ہے. تو پھر دے کیوں رہے ہو جب ادا نہیں ہوگا؟ دے اس لیے رہیں کہ ڈیفالٹرز میں نام نہ آئے. سوچئے تو صحیح، کتنے بڑے شرم کی بات ہے، کتنی بڑی رسوائی کی بات ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں میں یہ باعث ہو کہ علی کے فضائل پڑھتے ہیں. ارے نہایت خوش نصیب ہے وہ جس کو علی کے فضائل کا موقع ملے. نہایت معزز ہے وہ کہ جس کو یہ شرف مل جائے کہ وہ فضائل علی پڑھے یا سنے.
دنیا نے علی کے ساتھ بڑی ناانصافی کی ہے. علی بہت مظلوم انسان کا نام ہے. علی دشمنی نسلوں میں ٹرین کیے گئے ہیں لوگ علی دشمنی کے لیے. کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ شام میں لوگ لگائے گئے تھے حکومت کی طرف سے جو اکا دکا آنے والوں کو لوٹ لیتے تھے اور ڈھاٹے باندھے ہوئے اسلحے لیے ہوئے آ گئے, ہے خبردار علی آ گیا رکھ دو, اور سب سامان اس کا لوٹ لیا اور 2 ہاتھ مارے. اب وہ روتا ہوا چلا جا رہا ہے, علی نے ہمیں لوٹ لیا. جو کچھ کما کے لا رہے تھے علی نے لوٹ لیا. ایک فرلانگ آگے بڑھا, پھر 2 آدمی اور حکومت کے لگائے ہوئے ملے. کیا ہوا بھیا, کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو, کیا ہوا, کیا مصیبت آئی؟ ارے کیا مصیبت آئی, علی نے لوٹ لیا. ان کا ارے مصیبت میں جان ہے, کل بھی 2 آدمیوں کو لوٹ لیا تھا علی نے. بہت ظالم لگا ہوا ہے. چلو چلو تمہیں امیر کے پاس لے چلیں, شاید کچھ رحم آ جائے. وہاں لے گئے. سمجھے آپ, امیر اسے علی نے لوٹ لیا, بیچارہ کما کے لا رہا تھا, کہ اب کیا جائے, رو رہا ہے. گھر میں کتنا مال گیا تمہارا؟ مال پلٹ کے تو انہی کی آیا ہے, ان کو تو معلوم ہی ہوگا. ان کا اتنا کا مال گیا, کہا بھائی ہمارے خزانے سے ان کو اتنا دے دو. اب جو اس کو وہاں سے رقم ملی تو وہ دعائیں دیتا وہ جا رہا ہے. ارے خدا سلامت رکھے, زندہ رکھے, علی نے تو ہمیں مار ڈالا تھا, کہیں کا نہیں چھوڑا تھا, انہوں نے ہم کو دے دیا, ہمیں زندگی کر دی, مر گئے تھے ہم. دیکھا آپ نے, یہ ٹرینڈ ہو رہے ہیں علی دشمنی پر. چھوٹے بچوں کو بکری کا بچہ دیتے تھے کھیلنے کے لیے, کوئی آدمی لا کے بکری کا بچہ دے گیا. اچھا بچے کا نیچر یہ ہے, ان بچوں کو آپ بکری کا بچہ دلائیے, دن بھر بہت شوق سے کھیلیں گے. وہ ہوتا بھی چھوٹا سا ہے, ہارملیس ہوتا ہے بالکل, تو بچے اس سے بہت شوق سے کھیلتے ہیں. 1 دن 1.5 دن وہ اس سے کھیلا اور پھر سرکاری آدمی کوئی پھی لے گیا, اس کو غائب کر لے گیا. اب بچہ رو رہا ہے, گلی میں ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہے, ہمارا بکری کا بچہ کیا ہوا, بکری کا بچہ کیا ہوا. اب ایک آدمی ادھر سے آ رہا ہے, ان کا کیا سفید رنگ کا تھا, کہا ہاں, اس پر کالے دھبے پڑے تھے, کہا ہاں ہاں ہاں, کہا ہے تم نے دیکھا. ان کہا وہ علی لیے جا رہا تھا اسے, وہ لے گیا علی, تمہارا بچہ چرا لے گیا. اب وہ کوس رہا ہے, اس کی ماں کوس رہی ہے, اس کا باپ برا بھلا کہہ رہا ہے. یہ بچے دشمنی علی میں ٹرینڈ کیے جا رہے ہیں. یہ بچے دشمنی علی میں ٹرینڈ کیا جائے. آج جو ہم کہتے ہیں بچوں کو مجلسوں میں لائیے, اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر دشمن کو بچے کے دل میں علی دشمنی پیدا کرنے کا حق ہے تو دوست کی بھی ڈیوٹی ہے کہ بچے کے دل میں علی دوستی پیدا کرے. سمجھے آپ؟ تو وہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے علی کے دشمن ہو رہے ہیں. شام میں حال یہ تھا کہ چھوٹے بچے جب رات کو روتے تھے اور چپ نہیں ہوتے تھے تو مائیں ڈراتی نہیں, چپ رہو علی آ جائے گا, علی آ جائے گا, چپ رہو, اور بچہ سہل کے چپ ہو جاتا تھا. یہ آج تک جو لوگ نعرہ حیدری سے بھاگتے ہیں شاید وہی نسلیں ہیں. ارے آپ جانتے ہیں مولا علی پر کیسے وقت گزرے ہیں؟ کبھی سوچیے آپ تو آنسو نکل آئے. راوی روایت کرنے والے علی کا نام نہیں لے سکتے تھے. شیعوں نے علی کا ایک کوڈ نام رکھا تھا, ابو زینب, اس لیے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ یہ روایت علی سے ہے تو وہ ریجیکٹ الگ ہو جائے گی, یہ پکڑے الگ جائیں گے. لہذا کتابوں میں جو ابو زینب کے نام سے روایتیں ہیں, باخبر لوگوں سے پوچھیے, آپ کو بتائیں گے ابو زینب کے نام سے جو راوی ہے وہ علی ہیں.
کون سا وقت گزرا ہے؟ آج ان کا ہماری مجلس تو بھائی علی علی کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں. ارے شرم کیجئے اس وقت سے جب سب کچھ ہو اور علی نہ ہو. شرم کیجئے اس وقت سے اور پناہ مانگیے اللہ سے اس وقت سے جب آپ کے پاس سب کچھ ہو اور علی نہ ہو. اس لیے کہ آپ کی کوئی ہستی نہیں ہے. اللہ نے جس کو سب سے بڑا بنایا تھا اس سے کہہ دیا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کٹ کر. یہ بیمار فکر ہمارے اندر آ رہی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ کبھی سوچیے یہ کیا ہے؟ تعزیہ کیا ہے؟ یہ عالم کیا ہے؟ یہ الزنا کیا ہے؟ یہ آثار ہیں. سنیے یہ کیا ہے؟ یہ آثار ہیں. یہ آثار ہیں. ان سے کربلا والوں کی یاد تازہ ہوتی ہے. کیوں مولانا یہ جائز ہے؟ خدا کی قسم بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. جائز. اسلام میں آثار کی گنجائش سنیے. وہابی فکر آثار کی مخالف ہے. چنانچہ مکے مدینے میں حضور سرور کائنات کے دور کے جتنے آثار ہیں ان کو باقاعدہ منظم تحریک کے تحت مٹایا جا رہا ہے. مٹایا جا رہا ہے اور ختم کیا جا رہا ہے. اور اسی میں روزے بھی تھے جن کو منہدم کیا گیا. وہ بھی آثار میں شامل تھے. تبرکات ان کی بدعت ہے، شرک ہے، کفر ہے. اسلام میں تبرکات کی کیا گنجائش ہے سنیے. قرآن پاک میں آپ نے ایک لفظ ضرور پڑھا ہوگا جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں. تابوت سکینہ کا لفظ بار بار آیا ہے قرآن میں. تابوت کہتے ہیں عربی میں صندوق کو. سکینہ امن، سکون، اطمینان، پیس. بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا جس میں تبرکات انبیاء تھے. قمیص یوسف تھی، عصائے موسیٰ تھا، کسی نبی کا رومال تھا، کسی نبی کی نالین تھی، کسی نبی کا امامہ تھا، کسی کے ہاتھ کی انگوٹھی تھی. کچھ مقدس آسمانی کتابیں جو اوریجنل تھیں وہ تھیں. حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل اس کا احترام کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے. لڑائیوں میں ایک ناقے پر رکھ کے اس کو برکت کے لیے آگے رکھتے تھے اور اس کی برکت سے لڑائیوں میں فتح پاتے تھے. آہستہ آہستہ ان کے اندر عدم احترام کی ٹینڈنسی ڈیولپ ہونے لگی تو وہ صندوق بے احترامی کی نظر ہوا. پھر کسی کے گھر میں اتنی گنجائش نہ رہی کہ اس کو رکھے تو
لے جا کے سڑک پر ڈال دیا. پھر جاتے آتے میں لڑکے اس کو ٹھوکر لگاتے ہوئے چلتے تھے. آخر میں بنی اسرائیل اتنے ذلیل ہوئے کہ قرآن نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر رسوائی اور غربت تھوپ دی گئی. تو اگر آثار حرام ہیں تو سابق کے انبیاء نے کیوں محفوظ کیے؟ اگر تبرکات ناجائز تھے تو صحابہ کرام نے حضور کا لباس اور منہ مبارک اور اس طرح کی چیزیں کیوں محفوظ کی؟ اگر تبرکات ناجائز تھے تو رسول کا لباس آل رسول کے پاس کیوں تھا؟ یہ باتیں غور طلب ہیں. آثار اگر ناجائز ہیں تو شاعر اللہ کیا چیز ہیں؟ وہ اللہ جو لامکان ہے اور جس کے جسم و جسمانیات نہیں ہیں، اس کا اس دنیا میں گھر بھی ہے. وہ اسلام جس نے ہمیں پتھروں سے نجات دلوائی ہے، وہ ایک پتھر کو چمواتا بھی ہے. یہ کیا ہوتا ہے سب؟ یہ حج جو ہے، جو اسلام کی ایک بڑی عظیم عبادت کا نام ہے، اس کے اندر پورے حج میں آپ جا کے دیکھیے کیا ہے. یہاں بی بی ہاجرہ دوڑی ہے لہذا تم بھی دوڑو. صحیح کیا ہے؟ پوچھئے تاریخ مذہب سے. بی بی ہاجرہ جب حضرت اسماعیل پیاسے ہوئے تھے تو پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تشریف لائیں اور تشریف لے گئیں. تو جے دفعہ وہ آئیں گئیں، اللہ نے قیامت تک کے لیے رکن حج بنا کے صحیح کو ان کی یاد منوائی. تو معلومہ اسلام میں یاد تشنہ لبی جائز ہے. حجر اسود کو چومنا اور شیطانوں کو پتھر مارنا، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ دیکھیے باتیں جب بڑھیں گی تو ہر چیز زیر بحث آئے گی. میں یہ عرض کروں گا جو لوگ دروازے کے پاس بیٹھے ہیں اگر ادھر آ جائیں تو ادھر گنجائش ہے، ادھر سے آنے والوں کو آسانی ہو جائے گی. آپ بتائیے یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ شیطان کو پتھر مارو. اب آج شیطان بچپن سے سنتے تھے تو جب مکے گئے تو شیطان وہاں جب کیمپ لینے گئے تو ان کا شیطانوں سے قریب چاہیے کہ دور. تو ہمارے ساتھ پرانا حاجی تھا، کہنے کا قریب مانگو قریب مانگو. ہے شیطانوں سے قریب شیطانوں سے قریب والے کہیں مہنگے ہوتے ہیں. ہاں، اور جتنا دور ہو جائیے شیطان سے اتنا کہ شیطانوں سے قریب مانگو. تو حضرت تھی کہ بھائی شیطان کو دیکھیں گے، بچپن سے سنا ہے شیطان وہاں کھمبے بنے ہوئے اور کچھ بھی نہیں ہے، ہونی پتھر ماریے جا کے. تو یہ تو ہماری اردو میں ایک مسئلہ ہے کہ سانپ نکل گیا لکیر پیٹا کرو، تو وہی کوئی چکر ہے.
ان کا کیا بک رہے ہو، یہ سب مذہب کی باتیں، اس میں مذاق نہیں ہوتا ہے، سیریس ہو ورنہ حج وج سب بیکار ہو جائے گا۔ تو فلسفہ کیا ہے؟ کیا فلسفہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ کعبے کا جو طواف ہوتا ہے، یہ حجر اسود جو چوما جاتا ہے، اصل میں اللہ کے جسم نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کا احترام کرنا چاہیں تو کعبے کا طواف کر کے، کعبے کی طرف سجدہ کر کے، حجر اسود کو چوم کے حق احترام ادا کریں۔ اور جو خراب کیریکٹر ہے وہ بھی ہمیں ملے گا نہیں، تو کسی شے کو نسبت دے کے اس کو پتھر مار لیں، تو نسبت کو بوسہ دے کے حق احترام ادا ہوتا ہے، نسبت کی توہین کر کے اس کا حق ادا ہوتا ہے۔ اب سمجھے آپ کیا چیز ہے یہ سب؟ قربانی دمبا تو کبھی آیا تھا، اور ٹھیک ہے وہ آیا تھا، وہ اس کا آنا ٹھیک تھا، اس موقع پر وہاں قربانی کے لیے دمبا آنا تھا، آیا تھا۔ اب ہم کیا کریں؟ کہ نہیں آپ اس کی نقل بنائیے۔ تو معلوم ہے اسلام میں جانور کی نقل بھی ہے۔ جو دمبا کسی بڑے کی قربانی میں شریک ہو گیا وہ اس لائق ہو گیا کہ صبح قیامت تک ہر حاجی اس کی نقل بنائے۔ تو اگر اسماعیل کی قربانی میں دمبا شریک ہوا تو اس قابل کہ اس کی یادگار منائی جائے، تو حسین کی قربانی میں اگر ذوالجناح شریک ہوا قربانی کے جانور کے احترام کا حکم دیا ہے قرآن نے۔ اور احترام کس طرح کریں؟ سلام کریں اس کو، اپنے بستر پر سلائیں، احترام کریں۔ کیسے کیا احترام کریں؟ ہندوستان پاکستان میں تو پان کھلاتے ہیں اس کو۔ ہو سکتا ہے احترامی کی نیت سے کھلاتے ہو، اس لیے کسی گھر میں کوئی مہمان معزز آتا ہے تو پان آفر کرنا وہاں کلچر ہے۔ اسلام نے جہاں احترام بتایا ہے تو طریقہ احترام بھی بتایا ہے۔ اسلام مکمل مذہب ہے، نامکمل نہیں ہے۔ طریقہ احترام یہ بتایا ہے کہ اس کا احترام یہ ہے قربانی کے جانور کا کہ مینا میں آپ اس کو کاٹ کے پھینکنا آئیے، بلکہ اس کا کچھ گوشت کھائیے بھی۔ تو معلوم ہے کبھی متبرک شے کھا کے بھی حق احترام ادا ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ سب اسلام میں ہے، کھا کے بھی حق احترام ادا ہوتا ہے۔ اور ایک طبقہ وہ موذی ہے، کہتے ہیں کیا حسین کھاتے پیتے ہیں؟ سب مولویوں کے ڈھونگ ہیں، شربت بنایا خود ہی پی گئے، اور حلوہ بنایا خود ہی کھا گئے، اور پراٹھے پکائے خود ہی کھا گئے، اور بریانی پکائی خود ہی کھا گئے۔ ہمارے یہ مولویوں کو ڈھونگ ہمیشہ سے ہیں، بکرے ذبح کیے اور خود ہی کھا گئے خدا کے نام پر۔ بکرے ذبح کیے، دمبے ذبح کیے، اور اونٹ ذبح کیا، گائے ذبح کی اور خود ہی کھا گئے، خدا کو نہ کھانے دیا ایک دن بھی۔ کیا بکتے ہو؟ خدا کہیں کھاتا ہے؟ قرآن میں اس نے کہہ دیا ہے کہ قربانی سے مراد اس کا گوشت و خون نہیں ہے، تمہارا خلوص نیت پہنچتا ہے۔
تو کھاتے ہم ہی ہیں، خلوص نیت اللہ تک پہنچتا ہے. تو ویسے نظر نیات کا کھاتے ہم ہی ہیں، خلوص عقیدت حسین تک پہنچتا ہے. پہنچیے سمجھتے کیا کہیے ہے تو سب جناب یہ ہوتا ہے. ساری دنیا میں مسجدیں بنی ہیں. آج ایک زبردست موو چل رہا ہے کہ عزاداری مذہب نہیں ہے، یہ کلچر ہے. عزاداری مذہب نہیں ہے، یہ کلچر ہے. اس لیے کہ ہر جگہ اس کا انداز بدل جاتا ہے. ہر جگہ انداز بدل جاتا ہے. ہندوستان میں عزاداری اور طرح ہے، پاکستان میں اور طرح ہے، ایران میں اور طرح ہے، عراق میں اور طرح ہے، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں عزاداری کے طور طریقے بدلے میں ہیں. لہذا یہ مذہب نہیں ہے، یہ کلچر ہے. اور بڑے اللہ والے جو ہیں پہنچے ہوئے، وہ کہتے ہیں بھئی اب عزاداری اتنی جتنی اماموں نے کی. دیکھیں کس قدر مسلیڈنگ یہ فکر ہے گمراہ کرنے والی لڑکوں کو. عزاداری اتنی جتنی اماموں نے کی. کیا آپ اماموں سے زیادہ امام حسین کو چاہتے ہیں؟ کیا آپ سید سجاد سے زیادہ امام حسین سے محبت کرتے ہیں؟ وہ کب ڈیڑھیں اٹھاتے تھے، وہ کب علم لاتے تھے، وہ کب ذوالجناح نکالتے تھے. دیکھا آپ نے؟ یہ فکر ہے. اور یہ گھوم رہے ہیں معاملے پوری دنیا میں کچھ لوگوں کے ذریعے. آج سے 2 برس پہلے ہم نے ٹورانٹو میں یہی بات سنی. اس سال ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی کچھ دن باقی ہیں. دبئی میں ہمارے پاس اسی مضمون کا فیکس ہے. انٹرنیٹ پہ آیا معاملہ، کسی نے ہمیں فیکس کیا کہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے. تو ہم کیسے مان لیں کہ اتفاق ہے؟ کیسے مان لیں کہ اتفاق ہے؟ عزاداری بس اتنی جتنی اماموں نے کی، بس اس کے آگے نہیں. یہ کلچر ہے، مذہب نہیں ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک، صحیح ارشاد ہوا. عزاداری بھی کلچر ہے، اور مسلمانوں نے جتنی مسجدیں بنائیں بھیا یہ بھی کلچر ہے. اس لیے کہ ترکی میں مسجد کا ڈیزائن اور ہے، مصر میں مسجد کا ڈیزائن اور ہے، ایران میں مسجد کا ڈیزائن اور ہے، ہندوستان میں ڈیزائن اور ہے. یہ مسجدیں بھیا مذہب نہیں ہے، کلچر ہے. اس شبہ میں نہ رہیے گا کہ مسجد بنا کے جنت ملے گی. نہیں، یہ شرک و کفر کے اڈے بنا رہے ہیں، آپ پٹیں گے. مسجد بھی کلچر ہے. ہر جگہ کا فن تعمیر مسجد میں نمایاں ہے. ہر جگہ کا فن تعمیر مسجد میں نمایاں ہے. ٹرکی میں ٹرکش آرٹ ہے، ایجپٹ میں ایجپشین آرٹ ہے، ایران میں ایرانین آرٹ ہے، انڈیا میں انڈین آرٹ ہے. جہاں پر جو بھی طرز تعمیر ہے وہ مسجد میں وہاں نمایاں جھلک رہا ہے. اور میاں عزاداری بس اتنی جتنی اماموں نے کی، اور مسجد بس اتنی جتنی رسول اللہ نے بنائی. کیا آپ رسول اللہ سے زیادہ اللہ کو چاہتے ہیں؟ نہ رسول نے منارے بنائے نہ گنبد. آپ پہلے ساری دنیا کے مسجدوں کے منارے توڑیے، پھر ہم سے کہیے عالم جھکا.
تو بھی یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے ہر جگہ جو آدمی مسجد بناتا ہے وہ اپنی عقیدت و محبت میں ایک بہتر مکان اللہ کی عبادت کے لیے بناتا ہے، اس سے اسلام کا اثر نہیں پڑتا۔ لیکن ساری دنیا کی مسجدوں میں اللہ اکبر کا امن ہے، چاہے مسجد ٹرکش آرٹ سے بنی ہوئی ہو یا ایجپشین آرٹ سے بنی ہو یا ایرانین آرٹ سے یا انڈین آرٹ سے، لیکن ہر مسجد میں اللہ اکبر کا امن ہے۔ ویسے عزاداری میں ہر جگہ کا کلچر ضرور نمایاں ہے، مگر یا حسین کا امن ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں آگ لگی ہے، ہمیں آپس میں ان حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے، ساری دنیا میں ہم حالت جنگ میں ہیں۔ یہ ہے معاملہ۔ یہ نہیں دیکھا کہ اماموں کا زمانہ کون سا تھا، حالات کیسے تھے، اماموں نے کس طرح آبیاری کی ہے عزاداری کی، کس طرح سینچا ہے عزاداری کو، وہ نہیں ہے۔ یہ علم کیا ہے، یہ تعزیہ کیا ہے، یہ پنجے کیا ہے۔ احترام سلسلہ بسلسلہ چلتا ہے۔ قربانی کے جانور تک کیسے احترام آیا؟ آج جو ہم حج کرنے اس سال گئے تو وہ قربانی کا جانور ہمارے لیے قابل احترام۔ یہ کہاں سے آیا احترام؟ اصل میں خدا محترم، اسماعیل ہوئے خدا کا قربان، اسماعیل محترم۔ دمبا آیا اسماعیل کی جان بچانے کے لیے، دمبا محترم۔ یہ دمبا اس دمبے کی نقل بنا، لہذا یہ دمبا محترم۔ تو احترام اللہ سے چلا دمبے تک آیا۔ اب آپ محرم بھی سمجھ لیجئے، اصل میں خدا محترم، حسین ہوئے خدا کا قربان، حسین محترم۔ حسین ہوئے کربلا میں دفن، کربلا محترم۔ وہاں بنا روضہ، روضہ محترم۔ یہ ذری اس کی نقل ہے، یہ ذری محترم۔ تبرکات کیا ہیں؟ نقل ہیں۔ اسلام پر ایک بہت بڑی مصیبت یہ آئی ہے کہ کچھ کمظرفوں نے فقہ پڑھ لی ہے۔ جو عزاداری میں ہوتا ہے، علم ہے یا تعزیہ ہے یا ماتم ہے یا مجلس ہے، یہ تمام اس کی دلیل شرعی بھی سن لیجئے۔ ان کا اثردار تو خطابت کرتے ہیں، دلیل شرعی تھوڑی ہے، تو دلیل شرعی سن لیجئے۔ آپ کی فقہ میں، شیعہ فقہ میں 4 دلیلیں ہوتی ہیں، یا کتاب سے دلیل دی جاتی ہے قرآن سے، یا سنت یعنی قول رسول، سیرت رسول، ارشاد رسول۔ کتاب، سنت، اجماع، عقل۔ ادلہ اربع پوچھیے آپ کہیں سے، ادلہ اربع جو آپ یہاں ہیں 4 دلیلیں، وہ یہی ہیں: کتاب، سنت، اجماع، عقل۔ تو شیخ صدوق سے لے کے آج تک کے جتنے مراجع ہیں سب عزاداری کو جائز جانتے ہیں، لہذا عزاداری پر اجماع کے نام سے دلیل قائم ہے۔ یہ دلیل شرعی ہے۔ یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ
کہ ریکارڈ رہ جاتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. پھر کوئی شرعی دلیل ہے، اس کو ہم نہیں مانتے. تو شرعی دلیل یہ ہے کہ عزاداری پر اجماع کے نام سے دلیل قائم ہے. غیبت کبریٰ میں شیخ صدوق پہلے مرجع تھے اور آج تک، وہاں سے لے کے آج تک کسی نے عزاداری کے خلاف فتویٰ نہیں دیا ہے. لہذا اجماع علماء دلیل حقانیت عزاداری ہے شیعہ فقہ کے حساب سے. اب آئیے تبرکات جو ہیں یہ نقل ہیں، ہم اس کو نقل کے طور پر احترام کرتے ہیں. یہ علم جو ہے اس میں کوئی شیعہ بچہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ وہی علم ہے جو حضرت عباس کے ہاتھ میں روز عاشور تھا، کوئی ایسا نہیں سمجھتا. یہ ذریعہ مبارک یہاں رکھی ہوئی ہے تو کوئی نہیں سمجھتا ہے کہ یہاں امام حسین دفن ہے، کوئی نہیں سمجھتا. یہ نقل ہے. تابوت اٹھتا ہے تو کوئی یہ نہیں سمجھتا یہ اصلی تابوت ہے، نہیں، یہ نقل ہے. تو علم ہے تو نقل ہے، تعزیہ ہے تو نقل ہے، تابوت ہے تو نقل ہے، ذوالجناح ہے تو کوئی نہیں سمجھتا، یہ سمجھ کے نہیں چومتا ہے کہ یہ وہی جانور ہے جس پر امام عالی مقام تشریف لائے تھے. کوئی نہیں سمجھتا، نقل ہے. تو جو کچھ بھی ہے عزاداری میں یہ نقل ہے. اب دلیل نقل سن لیجئے، بچے سن لیں، آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ تمام کتابوں میں یہ لکھا ہے، آپ کے علم میں ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ شہادت امام کے بعد بی بی ام البنین بیت الحزن میں چلی جاتی تھی اور دن بھر روتی تھی، اور جب بیٹے بہت یاد آتے تھے تو قبروں کی نقل بناتی تھی. دیکھیے سنا ہے آپ نے کہ نہیں؟ کوئی شاید مجلس میں ایسا نہ ہو جس نے یہ بات نہ سنی. اپنے بیٹوں کی قبروں کی نقل بناتی ہیں. تو ظاہر ہے بیٹے دفن تھے کربلا میں، ماں نقل بناتی تھی مدینے میں، تو اس کا مطلب اسلام میں نقل جائز ہے. اور اگر یہ کہیے کہ ام البنین کوئی امام تھوڑی تھی تو چوتھے امام کا زمانہ تھا، اگر یہ عمل جائز نہ ہوتا تو وہ کہتے دادی روئیے جتنا چاہے مگر نقل نہ بنائیے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. ان کا بنانا اور چوتھے امام کا راضی رہنا دلیل شرعی ہے نقل کے جواز پر. آپ مولویوں سے پوچھئے گا کہ تقریر معصوم کسے کہتے ہیں؟ قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، تینوں حجت ہیں ہمارے یہاں. قول معصوم یہ کہ امام کسی کو کوئی حکم دے فرمائے تو حجت ہے. فعل معصوم کہ وضو ہم کیسے کریں، ہم نے امام کو وضو کرتے دیکھا کہ اس طرح وضو کر رہے تھے، بس وہ دلیل شرعی ہمارے لیے ہے. تیسری شکل یہ ہے کہ امام تشریف فرما تھے تو ہم نے ان کے سامنے وضو کیا، انہوں نے ہمیں وضو کرتے ملاحظہ فرمایا اور خاموش رہے، کچھ نہیں بولے. اگر ہم غلط وضو کر رہے ہوتے تو بحیثیت امام ان کا فرض تھا کہ وہ کہتے یوں نہیں یوں وضو کر. اس کو فقہا اپنی اصطلاح میں تقریر معصوم کہتے ہیں. تقریر سے اسپیچ نہیں مراد ہے، تقریر سے مراد یہ ہے کہ کوئی عمل ان کے سامنے ہو اور وہ خاموش رہیں، اس پر راضی رہیں، تو یہ ان کا خاموش رہنا اس کے جائز ہونے کے لیے دلیل شرعی بن جاتا ہے. تو چوتھے امام کے زمانے میں بی بی ام البنین نے قبروں کی نقلیں بنائیں اور چوتھے امام نے انہیں منع نہیں فرمایا. اس کا مطلب اس عمل پر راضی رہے. تو ہمارے لیے یہ دلیل شرعی ہے. تو عزیزان گرامی یہ مسئلہ آثار کا ہے. اب آخر میں 2 منٹ میں آخری بات بھی عرض کر دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے کہ عدم شفاعت بھی لوگ کہتے ہیں شفاعت نہیں، وہی نظریہ جو ہے وہ کہتے ہیں شفاعت نہیں. اور اتفاق ہے یہ مصیبت یہاں بھی آ گئی ہے. ان
ان کا مولوی آن کے پڑھ دیتے ہیں رو لو بخش دیے جاؤ گے. اس قدر توہین آمیز انداز میں گفتگو ہوتی ہے, اس قدر توہین آمیز انداز میں گفتگو کی جاتی ہے. بس 2 آنسو بہا لو بخش دیے جاؤ گے. یہ جنت کے ٹھیکیدار ہیں, ڈنڈا لیے کھڑے ہیں. سوال یہ بخشا کون جائے گا کون نہیں بخشا جائے گا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. سمجھے آپ؟ یہ اللہ کے ذمہ ہے. مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک وہ ہے. کس کو بخشے گا کس کو نہیں بخشے گا, کس کو کس کے عمل پر کتنا ثواب دے گا, کیا عطا فرمائے گا, یہ اس کے اختیار میں ہے, ہمارے اختیار میں نہیں ہے. مولوی کا کام یہ ہے کہ جائز ناجائز بتا دے, واجب حرام بتا دے. باقی بخشا کون جائے گا بخشا کون نہیں جائے گا, یہ اللہ نے پاور مولوی کو نہیں دیے ہیں, یہ اپنے پاس رکھے ہیں, یہ اپنے پاس رکھے ہیں. جس کو وہ مناسب جانے گا اس کو بخشے گا, جس کو نہیں مناسب جانے گا اس کو نہیں بخشے گا. ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. وہ سن لیجیے 2 جملوں میں. وہ یہ ہو رہی ہے کہ ان کا ارے سال کے پڑھ دیتے ہیں بخش دیے جائیں گے. میں تو ہم گڑھ کے پڑھ دیتے ہیں, کتابوں میں نہیں لکھا ہے, روایت میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے. اگر اپنی طرف سے پڑھ دیتے ہیں تو زبان کاٹ لیجئے, اور اگر حدیثوں میں ہے کہ جو حسین پر روئے گا بخشا جائے گا. سوال یہ بحث اٹھائیے کہ حدیث میں یہ بات ہے کہ نہیں ہے. اگر حدیث میں نہیں ہے اور پڑھ دیا ہم نے تو جو مناسب سمجھیے سزا دیجیے. اور اگر ایسی حدیثیں ہیں کہ محب اہل بیت بخشا جائے گا, حسین کا رونے والا بخشا جائے گا, کبھی ہم پر کہے گا غصہ, یا آپ مولوی کو کمزور سمجھ کے اس کا غصہ اتار رہے ہیں. یہ دیکھیے بڑی ناانصافی کی بات ہے. ہمارے ساتھ آپ جانتے ہیں کیا حرکت ہو رہی ہے. ایک آدمی بیمار تھا اور بالکل مرنے ہی والا تھا, بالکل مرنے کے قریب تھا, اس لیے کہ اس کا ہارٹ بالکل بیکار ہو چکا تھا, چاروں بار جو تھے وہ چوک ہو چکے تھے, اس کو کینسر بھی تھا, اس کے لنگز بھی بالکل خراب تھے, اس کا لیور بھی بالکل ڈیمیج ہو چکا تھا, اور ساری رپورٹیں ایکسپرٹ کی سب رکھی ہوئی تھی اس کے سرانے. خالی بات اتنی تھی کہ دم نہیں نکلا تھا, ابھی سانس چل رہی تھی. تو کیسے لے جا کے عزیز دفن کر دیتے؟ وہ لیٹا ہوا تھا انتظار موت میں. کوئی بہت ہی قابل ڈاکٹر آیا تھا, اس کو لوگ لے آئے, اس نے دیکھا, ساری رپورٹیں دیکھی, سارے مریض کو دیکھا, اس کی حالت دیکھی, سب کچھ دیکھ کے کہنے لگا تم مرو گے نہیں, ٹھیک ہو جاؤ گے, میں ایسی دوا دوں گا تم اچھے ہو جاؤ گے. یہ کہہ کے وہ نسخہ لکھ کے چلا گیا. وہ نسخہ لکھ کے چلا گیا, سارا خاندان مریض سے لڑنے کو آ گیا. ہم تم کیسے اچھے ہو جاؤ گے بھائی؟ کوئی کینسر کے لاسٹ اسٹیج میں اچھا ہوا یا تم ہی اچھے ہو جاؤ گے؟ جس کے دونوں لنگز بیکار ہو گئے وہ کبھی جیا یا تم ہی جیو گے؟ جس کا لیور کام ہی نہ کر رہا ہو وہ ٹھیک کبھی ہوا یا تم ہی ٹھیک ہو جاؤ گے؟ جس کے ہارٹ کی پوزیشن ہو کبھی بچا ہے یا تم بچ جاؤ گے؟ اب سارا اس سے لڑ رہے ہیں. ہم اس سے نہ لڑو, یہ کب کہتا ہے میں بچ جاؤں گا؟ ڈاکٹر سے لڑو, ڈاکٹر سے لڑو کہ اس پوزیشن میں کیسے بچاؤ گے. تم نے کیسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہو جاؤ گے؟ یہ جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کیسے بخش لیا جاؤ گے, ہم کب کہتے ہیں ہم بخشے جائیں گے؟ رسول نے کہا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا. جی چھٹے امام نے کہا کہ من بکا الحسین و ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ, جو حسین پر روئے یا رلائے یا رونے والی کی شکل بنا اس پر جنت واجب. اب ہم سے نہ لڑیے, رسول اللہ سے لڑیے, امام جعفر صادق سے لڑیے, تاکہ ان کو بھی تو معلوم ہو کہ کوئی ان سے زیادہ دین کا چاہنے والا پڑا ہے.
بات تمام قرآن میں ایسی آیتیں بھی ہیں جن میں شفاعت کا وعدہ کیا گیا ہے اور مغفرت کی بات کہی گئی ہے، اور قرآن میں ایسی آیتیں بھی ہیں جن میں کہا گیا ہے مغفرت نہیں ہوگی، شفاعت نہیں ہوگی۔ قرآن میں یہ بھی ہے کہ اے رسول آپ کہیں یا نہ کہیں اللہ اسے بخشے گا نہیں، آپ کی دعا اس کے لیے ایسی ہے جیسے ابراہیم کی دعا آزر کے لیے۔ تو کیا قرآن میں کنٹراڈکشن ہے؟ اور اگر قرآن میں کنٹراڈکشن ہے تو قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ قرآن میں کنٹراڈکشن نہیں ہے، سچویشن الگ الگ ہے۔ جتنے عقائد کے مجرم ہیں ان کے لیے انکار مغفرت و شفاعت ہے، جتنے اعمال کے مجرم ہیں ان کے لیے اقرار مغفرت و شفاعت ہے۔ سن لیجئے، یہ اچھے طریقے سے بچے نوٹ کر لیں اس کو، جتنے عقائد کے مجرم ہیں ان کے لیے انکار مغفرت و شفاعت ہے، جتنے اعمال کے مجرم ہیں ان کے لیے اقرار مغفرت و شفاعت ہے۔ آزر عقائد کا مجرم تھا، مشرک تھا، رسول سے جس کے لیے کہا گیا کہ آپ اس کے لیے دعا کیجئے نہ کیجئے اللہ اسے نہیں بخشے گا، اس کا نام تاریخ میں ابی ابن سلول لکھا ہے، جو منافق تھا، بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، اندر سے کافر تھا، وہ بھی عقائد کا مجرم تھا۔ قرآن میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ ہر گناہ بخش دے گا مگر شرک نہیں بخشے گا، شرک عقیدے کا جرم ہے، عمل کا جرم نہیں ہے۔ قرآن میں ایک جگہ ہے کہ وہ دن قیامت کا دن جس دن کوئی فدیہ اور کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، وہ آیتیں یہود و نصارہ کے سلسلے میں ہیں۔ یہود و نصارہ عقائد کے مجرم ہیں، اعمال کے مجرم نہیں ہیں۔ اور فرمایا آپ نے عقائد کا جرم الگ ہوتا ہے میرے بھائی، عمل کا جرم الگ ہوتا ہے۔ عقیدے وہ ہیں جو ہمیں اصول دین کے نام سے یاد کرائے گئے ہیں، عمل وہ ہیں جو فروع دین کے نام سے یاد کرائے گئے ہیں۔ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت یہ عقیدے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد یہ عمل ہیں۔ اور آپ نے عمل اور عقیدے کی پہچان یہ ہے کہ جو ادھر سے آئے اور ہمیں ایکسپٹ کرنا ہو وہ عقیدہ ہے، عمل وہ ہے جو ادھر سے جائے اور اسے ایکسپٹ کرنا ہو وہ عمل ہے۔ توحید کے معنی ہے کہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ ہم نے کوئی سجیشن نہیں دیا ہے کہ ایک ہونا چاہیے، وہ ایک ہے، ماننا ہے ہمیں۔ عدل یہ ہے کہ اللہ انصاف کرتا ہے، جسٹس کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا۔ یہ ہمارا سجیشن نہیں تھا کہ اللہ کو عادل ہونا چاہیے، وہ عادل ہے، ہمیں ایکسپٹ کرنا ہے۔ نبوت یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے، یہ ہمارے مشورے سے نہیں بھیجے، اس نے بھیجے، ماننا ہے ہمیں۔ امامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسلام کی عبادت کے لیے اور دین کو سمجھانے کے لیے 12 امام بھیجے، یہ 12 امام ہم نے نہیں بنائے ہیں، اس نے بنائے ہیں۔ قیامت کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن آخر میں آئے گا جس دن ہر ایک کے عمل کا اس کو بدلہ ملے گا۔ یہ دن ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کا دن ہے، اس نے بنایا ہے، اس نے کہا ہے۔ جی یہ عقیدے ہیں جو ادھر سے آ رہے ہیں اور ہمیں ماننا ہے۔ عمل جو ادھر سے جائے اور وہ قبول کرے، نماز ہم پڑھتے ہیں اسے قبول کرنا ہے، روزہ ہم رکھیں گے اسے قبول کرنا ہے، حج کو ہم جائیں گے اسے قبول کرنا ہے، زکوٰۃ و خمس ہمیں دینا ہے اسے قبول کرنا ہے، جہاد میں کفن باندھ کے ہم نکلیں گے قبول اسے کرنا ہے۔ آپ دونوں کا فرق سمجھ گئے نا؟ یہ علم کلام کی کتابوں میں نہیں ملے گا، میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ جو ادھر سے آئے اور ہمیں ایکسپٹ کرنا ہو وہ عقیدہ ہے، جو ادھر سے جائے اور اسے قبول کرنا ہو وہ عمل ہے۔ ہم محبت اہل بیت کا ہے میں ہے۔ اسی پہچان کو پرکھ لیجئے۔ اگر ہم نے کمیٹی کر کے یہ طے کیا ہو کہ اجر رسالت
عبادت محبت اہل بیت ہونا چاہیے اور اسے منظور کرنا ہو تو عمل میں ہوگی. اگر قل لا اسألکم بن کے ادھر سے آئے تو عقیدے میں ہوگی. ہم کسی عقیدے کے مجرم کی شفاعت کے قائل نہیں ہیں. مشرک جو اللہ کو عادل نہ مانے، جو پیغمبروں کو نہ مانے، جو اماموں کو نہ مانے، جو قیامت کا قائل نہ ہو، ہم کبھی نہیں کہتے کہ مولا علی شفاعت کریں گے یا شہداء کربلا شفاعت کریں گے ایسوں کی. نہیں، جن کے عقیدے صحیح ہیں اور بمقتضائے فطرت بشری عمل میں گڑبڑ ہے تو ان کی مدد کرنے کے لیے اگر وہ آ جائیں تو حیرانی کی بات نہیں ہے. اب آپ سن لیجئے، عقیدہ جو ہے وہ ٹرانسفریبل نہیں ہے، عمل جو ہے وہ ٹرانسفریبل ہے. ایک آدمی کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ کسی عالم سے پوچھئے جا کے، ایک آدمی کے والد کا انتقال ہو گیا، ان کے اوپر نمازیں قضا تھی، روزے قضا تھے، حج نہیں کر پائے تھے، وہ کچھ خمس کا پیسہ باقی تھا. لڑکے نے باپ کی طرف سے نمازیں پڑھوائیں، روزے رکھوائے، ایک آدمی کو حج کو بھیجا، خمس زکوٰۃ کا پیسہ جتنا تھا سب ان کی طرف سے دیا. یہ پورا کام اسلام میں وائٹ میں ہے، بلیک میں نہیں ہے. فقہ جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کام ہوتا ہے اسلام میں. تو نماز کسی اور نے پڑھی، روزہ کسی اور نے رکھا، حج کو کوئی اور گیا، خمس و زکوٰۃ کسی اور نے دیا، بخشے گئے وہ. اب ایک دوسرا لڑکا آیا عالم کے پاس، کہنے لگا میرے ابا کا بھی انتقال ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ کتنی نماز روزہ؟ ان کا نماز روزہ کچھ نہیں، وہ مولا علی کو امام نہیں مانتے تھے. تو حضور جتنی رقم کہیے ہم دے دیں، آپ کسی کو مولا علی کے امام مان لیں. اب بتائیے کسی کو امام آپ مولا علی کو قبول کروا دیجئے امامت علی تو بخشے جائیں گے وہ؟ تو معلوم ہوا عقیدہ ٹرانسفریبل نہیں ہے، عمل ٹرانسفریبل ہے. اسی لیے عقیدے کے مجرموں کی شفاعت کوئی نہیں کرے گا. اب محمد اطہر عمل کا مجرم ہے، قیامت کے دن میزان پر کھڑا ہے پھنسا ہوا، اس لیے کہ نیکیاں اس نے کی ہیں 10 لاکھ اور برائیاں کی ہیں 50 لاکھ، تو 40 لاکھ نیکیاں کم ہیں اس کے حساب میں. اب یہی علی کی شفاعت کام آتی ہے کہ اگر وہ اشارہ کر دے کہ ہمارے حساب سے دے دو جتنا کم ہے، تو فرشتوں کی یہ مجال نہیں کہ کس اکاؤنٹ سے، چاہے شب ہجرت سے دے دے، چاہے بات حضور واضح ہوئی. بھئی یہ شفاعت ہے. تو کہتے ہیں مولوی پڑھ جاتے ہیں، آن کے مولوی نہیں پڑھ جاتے، انہوں نے وعدہ کیا ہے. جناب سیدہ نے کہا ہے کہ میں بخشواؤں گی. آپ ان سے جا کے بات کیجئے کہ آپ گناہگاروں کو ایسے بخشوائیے. ہمیں جنہوں نے اپنا پورا گھر لٹا دیا ہو، کوئی صاحب تھوڑا سا کوئی کام مذہب کا کر لیتے ہیں تو آڑے آڑے گھومنے لگتے ہیں. ایک مسجد میں اگر خالی چونا پتوا دیا تو اسلام کا اچھا خاصا حق جتانے لگتے ہیں.
اما جنہوں نے اپنا پورا گھر لٹا دیا۔ عزیزوں، زندگی رہی تو کبھی ہمیں آپ کے درمیان گفتگو۔ آج شب اربعین ہے، میں چند منٹ مصائب پڑھوں گا اور اس کے بعد یہاں تبرکات بھی آج کی رات برآمد ہوں گے۔ بس چند جملے سن لیجئے، چند آنسو نکل جائیں، اس لیے کہ یہ اس بے کس کے چہلم کی رات ہے جس کا چہلم کربلا میں نہیں ہوا۔ بہن موجود تھی مگر بازوؤں میں رسیاں بندھی تھیں، بیٹی تھی مگر گرفتار محن تھی، بیٹا تھا مگر سر سے پاؤں تک لوہے میں جکڑا ہوا تھا۔ حسین کا چہلم نہیں ہے، سن 61 ہجری میں حسین کا چہلم نہیں ہوا، پہلا چہلم سن 62 ہجری میں، اور اس دن سے لے کے آج تک حسین کا چہلم ہو رہا ہے۔ آج اس عزا خانے میں جبکہ آدھی رات یقیناً گزر چکی ہے، حسین پر رونے والے اور عزادار جمع ہیں، بے کس کا ماتم کرنے کے لیے لوگ جمع ہیں۔ اے سیدہ ہماری مجلس میں آئیے، اے شہزادی یہاں آپ کے غلام اور آپ کی کنیزیں جمع ہیں، آپ کے فرزند کا چہلم منانے کے لیے جمع ہیں، آپ کے فرزند کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہیں۔ عزیزوں، آج کس کس کا چہلم ہے؟ کبھی یہ تو سوچئے کہ آج کس کس کا چہلم ہے؟ آج ان 72 کا چہلم ہے جو حسین پر قربان ہوئے، آج حبیب کا بھی چہلم ہے، آج مسلم کا بھی چہلم ہے، آج زہیر کا بھی چہلم ہے، آج نئے آنے والے مہمان حر کا بھی چہلم ہے، آج حر کے جوان بیٹے کا بھی چہلم ہے، آج حسین و خوبصورت ہلال کا بھی چہلم ہے، آج جون غلام حبشی کا بھی چہلم ہے۔ اور عزیزان گرامی، آج ہی ساتھی میں یہ سمجھتا ہوں ساتھی میں آج حضرت مسلم کا چہلم بھی منا لیجئے، اس لیے کہ مسلم کا بھی چہلم کہاں ہوا؟ آئے وہ کوفے میں تنہائی میں شہید ہونے والا، آج ہی ان مسلم کے معصوم بچوں کا بھی چہلم کر لیجئے کہ جن کو ظالم نے شہید کر کے فرات میں ڈال دیا۔ اس لیے کہ ان بچوں کا بھی تو چہلم نہیں ہوا۔ آج ہی میزبان مسلم حانی ابن عربہ کا چہلم بھی کر لیجئے۔ اور عزیزوں، دو ایک نام اور لے لوں، آج ہی سکینہ کا چہلم ہے۔ عزیزان گرامی، ایک چہلم آج ہی اور بھی کر لیجئے۔ جب مولا عباس اذن جہاد مانگ رہے تھے اور نہیں مل رہا تھا، اس وقت آپ نے برابر سنا ہوگا کہ سکینہ بچوں کو لیے ہوئے، ہاتھوں میں خالی ساغر لیے ہوئے، تو کہتے ہیں 40-42 بچے تھے خیمے میں جو عباس کو گھیرے ہوئے تھے۔ جب ہم نے تاریخ سے حساب مانگا تو تاریخ بچوں کا حساب نہیں دے پائی،
تاریخ بچوں کا حساب نہیں دے پائی. ہاں شہزادی ام کلثوم نے بتایا ہمیں مدینے سے خطاب کر کے جو مرثیہ کہا ہے، فرماتی ہیں خرجنا من کے بالاہلینا جمن رجانا لا رجال ولا بنینا. مدینے جب تجھ سے نکلے ہیں تو ہمارا بھرا گھر ساتھ تھا، جب پلٹے ہیں تو نہ ہمارے مرد ساتھ ہیں نہ بچے. مانگے اجڑ گئی، گودیاں ویران ہو گئی. ہاں 2-3 منٹ مصائب اور پڑھوں گا، بس مجلس تمام ہو رہی ہے. تو شہزادی زینب ام کلثوم نے فرمایا کہ بچے بھی ساتھ نہیں، مرد بھی ساتھ نہیں، صرف ایک چراغ واپس آیا تھا، وہ بھی امامت کے فانوس میں تھا اس لیے بچ گیا. صرف ایک چراغ واپس آیا، وہ بھی فانوس امامت میں تھا اس لیے بچ گیا. امام محمد باقر اکیلے زندہ پلٹے اور باقی سب بچے. ایک سکینہ شام کے قید خانے میں، باقی کیا ہوئے اے تاریخ، محمد کے گھر کے یہ غنچے کیا ہو گئے. ارے یہ کلیا